شادی یا نکاح، یہ دراصل اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے رشتہ مقرر فرمایا ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اسلام نے جہاں نکاح کی اہمیت کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کیا ہے، دیگر مذاہب اس طریقے کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب النکاح، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ یہ رسولوں کا طریقہ رہا ہے۔ ترمذی شریف کتاب النکاح کی جو پہلی حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی، رسولوں کی سنت رہی ہے، ان کا طریقہ رہا ہے۔ ایک حیا ہے، دوسرا مسواک ہے، تیسرا عطر کا استعمال ہے، اور چوتھا نکاح ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی ہیں، اولاد بھی بنائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح، شادی، یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر پیغمبر علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے۔ اور نکاح کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے درمیان میں اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم ذمہ داریاں اور بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی نکاح کے بعد والی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اٹھانے کے اگر قابل ہیں تو ایسی صورت میں نکاح کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نگاہیں پست ہوں گی، نگاہوں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ اب کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ یہ شہوت کے خاتمے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نکاح ایک بالغ مرد اور عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کھانے پینا اور دیگر جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے کہ انسان کی ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی نکاح بھی اس کے لیے ضروری ہوتی۔ نکاح کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت سے امراض سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کی وجہ سے انسان ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کا جو تناسب کیا گیا ہے وہ ان افراد میں زیادہ ہے جو بغیر نکاح کے زندگی گزارتے ہیں۔ آج نکاح کی اہمیت کو معاشرہ نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں اس طریقے سے فکر مند نہیں ہے جیسے اسلام نے اس کو ترغیب دی ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ سب سے بابرکت اور باعظمت نکاح وہ ہے جس میں سادگی ہو، کم خرچ ہو، اور اگر ہم نے اسلام کے ان اصولوں پر عمل کر لیا ہوتا تو آج معاشرے کے اندر جو بے راہ روی ہے اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جس طریقے سے لوگ جو ہے غلط طریقے استعمال کر رہے ہیں، یہ ان سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے فرمایا، نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی اور لڑکے کے جو سرپرست ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، یا ان کی جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کی ترغیب دی۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے
سورہ نور کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو، یعنی نکاح کرنے سے یہ سمجھ میں آتا کہ کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نکاح کی وجہ سے انہیں بے نیاز فرمائے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ لوگ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، تو نکاح کی بدولت اللہ رب العزت انہیں بے نیازی عطا فرمائے گا، مالدار بنا دے گا۔ اس لیے اسلام نے نکاح کی اہمیت کو بتایا ہے، اور نکاح کی وجہ سے ہم جو ہے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بہت ساری جنسی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نکاح کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔